بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ افریقہ کے ایک اور ملک گابون میں فوجی بغاوت، صدر نظر بند، تمام اداروں کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ رشیا نے کہا گابون کی صورتحال پر فکر مند ہیں۔ فرانس نے کی بغاوت کی مذمت، دارالحکومت کی سڑکوں پر لوگوں کا جشن۔ بغاوت افریقہ میں فرانس کے زوال اور رشیا کے عروج کا ایک اور ثبوت، یورپی وزیر صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ رشیا میں یوکرین کے تابڑ توڑ حملے، ماسکو نے کہا معاف نہیں کریں گے، کیف پر بھاری بمباری۔ سائفر کیس میں عمران خان کا عدالتی ریمانڈ 13 ستمبر تک بڑھا دیا گیا، رہائی کی امیدیں چکناچور۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے گا، فلسطینی اتھارٹی کو مالی پیکیج کی پیشکش، امریکی میڈیا میں دعویٰ۔ طاقتور طوفان اڈالیا فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرا گیا، کیٹیگری 3 کے طوفان سے تیز ہوائیں، بارش۔ چائنا نے انڈیا کی زمین ہتھیائی، راہل گاندھی نے الزام دہرایا، اسد اویسی نے کہا ملک کا ریسپانس کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ افریقہ سے ایک اور اہم خبر ہے۔ افریقہ کے ایک اور ملک میں فوجی بغاوت ہو گئی ہے۔ گابون میں صدر کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ باغی لیڈرز سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش ہوئے اور حالیہ الیکشنز کے نتیجے رد کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے ملک کے تمام اداروں کو ڈیزالو کر دیا۔ حالیہ الیکشنز میں 64 سالہ علی بونگو کو تیسری بار چنا گیا تھا۔ اپوزیشن نے الیکشنز میں حکمراں پارٹی کی طرف سے فراڈ کا الزام لگایا تھا۔ حالیہ عرصے میں افریقہ میں یہ چوتھا ملک ہے جہاں پر فوجی بغاوت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مالی، برکینا فاسو اور نائجر میں فوجی بغاوت ہوئی۔ یہ بغاوتیں اس بات کا اشارہ ہے کہ فرانس اور دوسرے مغربی ملکوں کا اثر ان ملکوں میں کم ہو رہا ہے اور رشیا کا اثر بڑھ رہا ہے۔ جن ملکوں میں بغاوت ہوئی ہے وہاں کے فوجی حکمرانوں کا جھکاؤ ماسکو کی طرف نظر آ رہا ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ اسے گابون کی صورتحال پر فکر ہے۔ رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دوست افریقی ملک کی اندرونی صورتحال بگڑنے کی خبروں پر ماسکو کو تشویش ہے۔ ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد حالات مستحکم ہوں گے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ ماسکو حالات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ رشیا افریقہ کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے پچھلے مہینے افریقی ملکوں کی ایک سمٹ بلائی تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انہیں گابون میں فوجی بغاوت سے حیرت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر بونگو کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ حالیہ عرصے میں ان کے تعلق سے عوام میں ناراضگی بھی دیکھی گئی تھی۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ فرانس بھی بونگو سے خوش نہیں تھا۔ فرانس کی حکومت نے بغاوت کی مذمت کی ہے اور کہا کہ الیکشن کے نتیجوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ فرینچ پرائم منسٹر نے کہا کہ فرانس پوری توجہ کے ساتھ گابون کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرینچ بولنے والے افریقی ملکوں میں حالیہ برسوں میں بغاوتوں کی وبا کی مذمت کی ہے۔ ان ملکوں پر فرانس کی حکومت رہی ہے اور تب سے ہی فرانس کی فوجی موجودگی وہاں پر ہے۔ گابون میں بھی 370 فرینچ سپاہی تعینات رہتے ہیں۔ بغاوت کے ذمہ دار فوجی لیڈرز نے کہا ہے کہ صدر علی بونگو کو نظر بند کیا گیا ہے اور ان کے ایک بیٹے کو غداری کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فوجی لیڈرز نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ صدر کے پورے خاندان کو گھیر لیا گیا ہے۔ بونگو کے بیٹے اور قریبی مددگار نور الدین بانگو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر غداری کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان پر پیسوں کے غبن، کرپشن، صدر کے جھوٹے دستخط اور دوسرے الزامات لگائے گئے ہیں۔
गबून में फौजी बगावत के बाद दारुल हुकूमत में लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए जश्न मनाया। इस दौरान चाइना ने सदर बोंगो की हिफाजत पर जोर दिया। चाइना ने कहा कि हम तमाम फरीकों से अपील करते हैं कि वो पुरअमन रहें और मुल्क और अवाम के मफादात के लिए काम करें। चाइनीज़ वजारत खारजा ने बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया। उन्होंने तमाम फरीकों से कहा कि सदर की हिफाजत होनी चाहिए और अमन व इस्तेहकाम बरकरार रहना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोपीय मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होगी जिसमें गबून की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने यूरोपीय डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अगर बगावत की खबर सही है तो इसका यह मतलब है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम या इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से लेकर माली तक और बर्किना फासो और नाइजर से लेकर गबून तक पूरा इलाका बहुत पेचीदा बनता जा रहा है। ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा मसला है। गबून के फौजी ऑफिसर्स ने कहा है कि वो मुल्क को खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कौमी और आलमी वादे और जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इस दौरान गबून में इंटरनेट कुछ देर बाद बहाल कर दिया गया। Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. बात करते हैं पड़ोस की। पाकिस्तान की एक खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अदालती रिमांड की मुद्दत 13 सितंबर तक बढ़ा दी है। एक अदालत ने तोशाखाना करप्शन केस में इमरान खान की सज़ा को सस्पेंड किया था, लेकिन फौरी उन्हें साइफर केस में हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने जेल से जल्द रिहा होने की इमरान खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात ज़ुल्क़रनैन ने अटक जेल में इस मामले की सुनवाई की। साइफर एक खुफिया दस्तावीज़ को कहते हैं। एक साइफर की बुनियाद पर इमरान खान ने दावा किया था कि अमेरिका उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाना चाहता है। इस केस की सुनवाई अटक जेल में हुई। इस दौरान इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब यूक्रेन की बात करते हैं। रशिया ने कहा है कि उसकी ज़मीन पर हमलों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब रात भर यूक्रेन ने मॉस्को और रशिया के दूसरे मकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। पोकोफ एयरपोर्ट पर सैकड़ों मील की दूरी से हमले किए गए, जिसकी वजह से 2 कार्गो जहाज़ जल गए। रशिया की फ़ौज ने कहा है कि उसने कई इलाकों में यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इस दौरान यूक्रेन के दारुल कीव पर रशिया ने ज़बरदस्त हमला किया। 2 महीनों में ये सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए और कई ज़ख्मी हुए। इसके अलावा कई इमारतें ढेर हो गईं। लिथुआनिया ने कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस के एक बयान पर वेटिकन से एहतजाज किया है। पोप फ्रांसिस ने रशिया के नौजवानों से कहा था कि उन्हें याद रखना चाहिए कि वो अजीम रशियन एम्पायर के वारिस हैं। इसके जवाब में लिथुआनिया की वजारत खारजा ने वेटिकन के सफ़ीर को तलब किया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जुमेरात को रशिया का दौरा करेंगे। वो 2 दिन का दौरा करेंगे। रशियन वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स यूक्रेन, सीरिया, लीबिया की सूरत हाल और दूसरे मामलात पर बातचीत करेंगे। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी रशिया का दौरा करने वाले हैं। वो सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे और ख़ासतौर पर अनाज डील बहाल करने के बारे में बातचीत करेंगे। वैगनर के साबिक चीफ येजिनी प्रिगोजिन की आखिरी रसूमात अदा की गईं। सेंट पीटरबर्ग में उनकी आखिरी रसूमात हुई। इसके फौरी बाद यूक्रेन की तरफ से ज़बरदस्त हमले किए गए। येजिनी प्रिगोजिन हाल ही में एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। बाज़ लोगों का ख्याल है कि रशियन एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें मरवाया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सफारती अहदेदारों ने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। ये एक मुख्तसर दौरा होगा जो 4 से 6 घंटों का हो सकता है। यह भी कहा गया कि वो पाकिस्तान के बाद इंडिया जाएंगे। इंडिया में वो G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। 18वीं G20 समिट 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली है। G20 दुनिया की 20 बड़ी मौशी ताकतों का एक फोरम है। पाकिस्तान में वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के बारे में बातचीत करेंगे। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में कुछ खटास पैदा हुई थी।
سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے بدلے فلسطینی اتھارٹی کو مالی مدد کے ایک پیکیج کی پیشکش کی ہے۔ سعودی عہدیداروں کے حوالے سے وال سٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا اور کہا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اپریل میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی ہے۔ سعودی کراؤن پرنس نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے سے آزاد ریاست فلسطین کی کوششیں متاثر نہیں ہوں گی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول کے ہوں۔ ایک دن پہلے اسرائیلی مسافروں کی ایک فلائٹ نے سعودی عرب میں ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پردے کے پیچھے دونوں ملکوں کے پہلے سے تعلقات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں سعودی عرب کے اتحادیوں UAE، بحرین، سوڈان اور موروکو نے ابراہم ایکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت دینے کے لیے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ ٹونیشیا کے صدر قیس سعید نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی قیمت پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تیونس کی ڈکشنری میں شامل نہیں ہے۔ عرب ملکوں کے نئے سفیروں سے ملاقات کرتے ہوئے قیس سعید نے کہا کہ فلسطینیوں کو واپس کرنا چاہیے۔ انہوں نے سفیروں سے کہا کہ ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فلسطینیوں کے جائز حق کیا ہیں۔ فلسطین مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور جو لوگ اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کی بات کرتے ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ حال ہی میں لیبیا کی وزیر خارجہ اور اسرائیلی فارن منسٹر کے درمیان روم میں ایک ملاقات پر ایک تنازع پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد وزیر خارجہ نجلہ منقوش کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور وہ ملک سے فرار ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم احمد بیبا پر بھی اس معاملے پر کافی دباؤ ہے۔ فلسطینی فائٹرز نے جنین ریفیوجی کیمپ کے اوپر اسرائیل کے ایک ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی۔ یہ واقعہ منگل کی شام پیش آیا۔ تفصیلات کا انتظار ہے اور نقصانات کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ اس دوران رام اللہ میں فلسطینیوں کے پتھراؤ سے 4 یہودی آباد کار زخمی ہو گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس دوران الخلیل یا ہیبرون شہر کے قریب جھڑپوں کے دوران ایک فلسطینی جاں بحق ہوا۔ ایران نے اسرائیل کے کھلاڑی سے ہاتھ ملانے پر ایک ویٹ لفٹر پر زندگی بھر کی پابندی لگا دی ہے۔ مصطفیٰ رجائی نے ورلڈ ماسٹر چیمپئن شپ میں پوڈیم پر ایک ساتھ ٹھہر کر اسرائیلی ویٹ لفٹر سے ہاتھ ملایا تھا۔ سیریا کے سویدا شہر میں حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ احتجاجیوں نے صدر بشار الاسد کی پارٹی کے ایک دفتر کو بند کر دیا۔ یہ لوگ بہتر زندگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں نے احتجاج میں حصہ لیا۔ یہ لوگ پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اور بہتر زندگی گزارنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاجیوں نے نعرے لگائے کہ بشار استعفیٰ دو، ہم عزت سے رہنا چاہتے ہیں۔ سویدا 1 لاکھ لوگوں کا شہر ہے جہاں پر احتجاج کی وجہ سے کئی ادارے بند ہیں اور کاروبار متاثر ہیں۔ عہدیداروں نے اب تک احتجاج کے تعلق سے خاموشی اور نرمی اختیار کی ہے۔ سیکیورٹی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ احتجاج کے مقام سے دور رہیں اور جھڑپوں کو ٹالنے کے لیے چیک پوائنٹس بھی خالی کر دیں۔ ایک خطرناک طوفان اڈالیا امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ اسے کیٹیگری 3 کا طوفان قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور طوفان ہے اور اسے اس علاقے میں جہاں پر یہ طوفان ٹکرایا ہے 125 سال کا سب سے طاقتور طوفان قرار دیا جا رہا ہے۔ طوفان کے اثر میں 130 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور تیز بارش ہو رہی ہے۔ فلوریڈا کے عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور وارننگز پر عمل کریں۔ متاثرہ علاقوں کو خالی کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ طوفان کے نتیجے میں ساحلی علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ 1,15,000 لوگ بجلی کے بغیر ہیں۔ امریکی ادارے پیو ریسرچ نے کہا ہے کہ فی الحال 80% سے زیادہ انڈینز وزیر اعظم نریندر مودی کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر امریکہ کا ایک مشہور ادارہ ہے۔ G20 چوٹی کانفرنس سے پہلے یہ رپورٹ جاری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ہر 10 میں سے 7 انڈینز نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں ملک کا اثر دنیا میں بڑھا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے انڈیا کی اہمیت بڑھی ہے اور اس نے توازن بدلنے میں یا بیلنس بدلنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انڈیا کے یوکرین سے اچھے تعلقات ہیں لیکن رشیا کے حملے کے خلاف مذمتی قراردادوں کی انڈیا نے تائید نہیں کی ہے۔ 57% انڈینز نے رشیا کے تعلق سے پازیٹیو رائے دی ہے۔ یہ سروے 25 مارچ اور 11 مئی کے درمیان کیا گیا۔
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि चाइना ने इंडिया की ज़मीन हथियाई है। उन्होंने कहा कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने नक्शे में शामिल किया है। ये एक अहम मसला है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने हाल ही में लद्दाख का दौरा किया और वज़ीर आज़म ने कहा था कि 1 इंच ज़मीन पर भी कब्ज़ा नहीं किया गया है। ये बिल्कुल झूठ बात है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि लद्दाख के अवाम जानते हैं कि चाइना ने इंडिया की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चाइना के नक्शे को रद्द कर दिया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चाइना के इलाके बताया गया है। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चाइना को ऐसे नक्शे जारी करने की आदत है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चाइना के बारे में इंडिया का रिस्पांस कमज़ोर नहीं हो सकता बल्कि मजबूती से डट जाना चाहिए। असद ओवैसी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर कहा कि सरहद पर चाइना की तैयारियों से ख़तरे की घंटियां बजनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो चाइना के सदरजी से मुलाकात की दरख्वास्त करता है। सदर मजलिस ने कहा कि सेटेलाइट तस्वीरों से ज़ाहिर होता है कि चाइना अक्साई चीन में अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बना रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अफ्रीका के एक और मुल्क गबून में फौजी बगावत, सदर नजरबंद, तमाम इदारों को डिसॉल्व कर दिया गया। रशिया ने कहा गबून की सूरत हाल पर फिक्रमंद हैं। फ्रांस ने की बगावत की मजम्मत, दारुल हुकूमत की सड़कों पर लोगों का जश्न। बगावत अफ्रीका में फ्रांस के जवाल और रशिया के उरूज का एक और सबूत। यूरोपीय वजीर सूरत हाल का जायजा लेंगे। रशिया में यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले, मॉस्को ने कहा माफ नहीं करेंगे। कीव पर भारी बमबारी। साइफर केस में इमरान खान का अदालती रिमांड 13 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। रिहाई की उम्मीदें चकनाचूर। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएगा। फलस्तीनी अथॉरिटी को माली पैकेज की पेशकश, अमरीकी मीडिया में दावा। ताकतवर तूफान अडालिया फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। कैटेगरी 3 के तूफान से तेज हवाएं, बारिश। चाइना ने इंडिया की जमीन हथियाई, राहुल गांधी ने इल्जाम दोहराया। असद ओवैसी ने कहा मुल्क का रिस्पांस कमजोर नहीं हो सकता। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें की इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।